يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر قسم کی تعریفات تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء سرور کونین احمد مجتبیٰ سید ولد اعظم سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، کامران ہے، بڑے نصیب والا ہے جس نے اس مختصر زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کے مطابق بنا لیا. اللہ رب العزت ایسے بندے کی زندگی، آخرت کی زندگی، ہمیشہ والی زندگی، نا ختم ہونے والی زندگی، نعمتوں والی زندگی، سکون والی زندگی بھی اسے عطا فرمائے گی. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ سورۃ التحریم کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور صحیح بخاری سے 3110 نمبر حدیث سے ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ انسانوں سے اور پتھروں سے جلائی جائے گی، دہکائی جائے گی. سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. ان پہلوؤں میں، ان سیرت کے پھولوں میں سے، لڑیوں میں سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بحیثیت باپ، بحیثیت والد، جہاں آپ علیہ السلام امت کے لیے رسول بن کر آئے ہیں، مسلمانوں کے لیے رشد و ہدایت کا منبع اور مرکز بن کر آئے ہیں، کمزوروں کو حق دلانے کے لیے اور مظلوموں کے ساتھی بن کر آئے ہیں، وہاں آپ علیہ السلام بحیثیت باپ بھی اس دنیا میں زندگی گزار کر گئے ہیں. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی
سیرت طیبہ کا وہ پہلو جو بحیثیت باپ آپ نے گزارا ہے اس کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں سے چند ایک باتیں ہم نے سماعت فرمائی ہیں گزشتہ 3 خطبات میں، اور کچھ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم سماعت فرمائیں گے۔ تو ہم یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی اور ان کو تحفے تحائف بھی دیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے، دنیا کے اندر مسائل سے نپٹنے کے لیے ان کو دعائیں سکھلائی ہیں، ان کے لیے وصیت کی ہے۔ وہی دعائیں ہمارے لیے بھی ہیں، وہ وصیتیں ہمارے لیے، ہماری اولادوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم یہ موضوع اس لیے سن رہے ہیں، اس لیے اس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اگر وہ مرد ہے تو اس کی زندگی کے اندر بہت سارے پہلو آتے ہیں۔ کبھی وہ بیٹا ہوتا ہے، بالکل بچہ نومولود ہوتا ہے، دنیا میں آنے والا بچہ ہوتا ہے، پھر کچھ سال گزرنے کے بعد وہ چلنے پھرنے والا بچہ بن جاتا ہے، پھر کچھ سال گزرنے کے بعد وہ پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بے قدم وہ زندگی کے ایام اور سال گزارتے گزارتے وہ جوانی کی دہلیز پر آتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے ہم اس کی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر شادی کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بچے کو باپ صاحب اولاد بنا دیتا ہے، پھر یہ اپنی زندگی کے سال یوں ہی رواں دواں چلاتا رہتا ہے، اور زندگی کی عمر وہ کہیں کم ہو رہی ہوتی ہے اور کہیں گنتی میں بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اسی زندگی میں اسے یہ بھی اللہ رب العزت موقع عطا فرماتا ہے کہ وہ پھر اپنے بچوں کی آگے شادی کرتا ہے، اور پھر وہ کبھی بچوں کے ہاں بچے کی پیدائش پر اس کا رتبہ بڑھتے ہوئے دادا بن جاتا ہے، اور کبھی نانا گھر میں لگ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی روٹین سے اور ان عمروں سے گزرے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی بیٹیوں کے بچوں کے نانے بنے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں کی ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی شادی کرنے کے بعد ان کے ساتھ کتنا تعلق رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور بیٹیوں کی شادیوں کے بعد ان کی شادیوں میں پیدا ہونے والے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بحیثیت باپ ہونے کے حق ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر! اسے عائلی زندگی کہتے ہیں، عائلی، شادی والی زندگی۔ بچوں کی شادی کر دی جائے تو ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ہمارے اوپر بڑی ساری ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں، ابھی تو ذمہ داریاں شروع ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر! سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھلاتی ہے کہ اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ فتنے کا باعث نہ بنے، وہ کسی سے ناحق جھگڑنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا، جو تمام بیٹیوں میں بڑی لاڈلی اور چہیتی بیٹی تھی، اس کے جھگڑے کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں اور اپنے داماد میں صلح کروائی۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اگر سسر ایسا ہو، باپ ایسا ہو، تو گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر جھگڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ جھگڑے خاندانوں کی تباہی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بڑوں کی وجہ سے، ان کی محنت اور کوشش کی وجہ سے ان تباہیوں سے ان خاندانوں کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، اور حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، اے فاطمہ، این ابن عمک، تیرے چچا کا بیٹا، تیرا شوہر کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنی بیٹی سے، اور ادب کا اور حسن اخلاق کا پہلو وہ استعمال کیا ہے کہ اپنی بیٹی سے اپنے داماد کے دو رشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا۔ خالی یہ بھی کہہ سکتے تھے تیرا خامند کہاں ہے، بلکہ فرمایا ابن این ابن عمک، اے بیٹی تیرے چچا کا بیٹا اور تیرا شوہر کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے رسول، ابا جان، کان بینی و بینہ شیء فغاضبنی فخرج فلم یقل عندی، بیٹی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت کا لقب دیا ہے، جنت کی عورتوں کی سردارہ کہا ہے، سیدہ کہا ہے، وہ بیٹی اپنے باپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہوئی صاف صاف سیدھی سیدھی کہتی، کہا ابا جان کان بینی و بینہ شیء، کسی بات پر میری اور میرے خامند کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، فغاضبنی، تو وہ مجھ سے غصے ہو گئے ہیں، وہ غصے ہو کر فخرج فلم یقل عندی، وہ گھر سے باہر چلے گئے ہیں اور انہوں نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا آج، ناراضگی کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، جو بات ہوئی وہ صاف صاف اپنے ابا جان سے کہہ دی۔ ہمارے ہاں، ہمارے گھروں میں، اس معاشرے میں جہاں ٹیلی ویژن، ٹی وی، ڈرامے بہترین بربادی کی تربیت دے رہے ہیں، یہاں آج کوئی بیٹی اپنے باپ سے سیدھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور ملائے گی اپنی مظلومیت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میرے اور میرے شوہر آپ کے چچا زاد بھائی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے، وہ گھر سے چلے گئے ہیں اور میرے پاس انہوں نے قیلولہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، دیکھو بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، جہاں تربیت ایسی ہو کہ جھگڑے کی صورت میں بھی جھگڑنے والا بھی وہ اپنے آپ کو بجائے ایسی مجلس میں لے جائے، ایسے لوگوں میں لے جائے، شریکوں میں لے جائے جو اس کے جھگڑے کو اور زیادہ بڑھا دیں، اور اس کے اناد اور اس کے غصے کو اور اس کے حسد کو اور بڑھا دیں۔ کیا ہی زبردست طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے صحاب کی زندگی سے ملتا ہے۔ وہ شخص گیا، اس نے دیکھا تو دیکھنا کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا، ان کو فارغ وقت مل جاتا وہ مسجد میں تشریف لے آتے۔ وہ آدمی گیا اور اس نے جا کر دیکھا کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اگر بہو بیٹی میں، داماد میں کوئی جھگڑا ہو جائے
تو ایک لمحے سے پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں، شریکوں میں اس بات کو پھیلا دیتے ہیں، اور جو اصلاح کے مواقع، درستگی کے جو پہلو ہوتے ہیں وہ پہلے ہی ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، اور بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں، پیغمبر ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور رسول اور رہبر و رہنما بھی ہیں۔ آپ چاہتے تو کہہ دیتے بلا کے لاؤ حضرت علی کو، کہاں ہے، کیوں اس نے میری بیٹی کو تکلیف دی ہے، کیوں جھگڑا ہے، بلکہ اپنے ایک ساتھی کو بھیجا اور پتہ کروایا خبر ملنے پر کہ مسجد نبوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه فاصابه تراب۔ جیسے ہی خبر ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، اور آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے جسم سے ایک پہلو سے چادر نیچے زمین پر لگی ہوئی ہے، گری ہوئی ہے، اور اس چادر کو مٹی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسحہ عنہ وہو یقول قم ابا تراب قم ابا تراب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلو کو، وہ جو چادر کا زمین پر گرا ہوا اور اس کو مٹی لگی ہوئی تھی، اس پہلو کو، اس چادر کے کنارے کو پکڑا، اس سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جائیے، اٹھ جائیے، ابو تراب اٹھ جائیے، اٹھ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیار و محبت سے اپنے داماد سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ بھی خبر ملی ہے کہ داماد آپ کی بیٹی سے جھگڑ کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور ان کو اپنے بیٹی کے گھر میں لے آئے۔ بیٹی کی اور داماد کی جس بات پر جھگڑا ہوا تھا، سلو کروا دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت باپ اپنے داماد سے اس انداز سے پیش آ رہے ہیں، اور اپنی بیٹی کے جھگڑے میں اس کی اس انداز سے اصلاح فرما رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں تک نوبت آنے سے پہلے ہی بہت سارے مسائل اور فائر چل چکے ہوئے ہوتے ہیں۔ واپسی کا راستہ دونوں گھرانوں میں مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اگر صبر سے، تحمل سے کام لیا جائے تو آج بھی یہ اصلاح ہمارے گھروں میں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار آپ نے دیکھا ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنا ہی صرف سیرت ہے؟ آپ کا جہاد کرنا ہی صرف سیرت ہے؟ آپ کا صدقہ و خیرات کرنا ہی صرف سیرت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر کرنا اور حضر میں عمرہ اور حج کرنا، کیا یہی صرف طریقہ ہمیں پتہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں میں، اپنی بیٹیوں کے گھروں میں، اپنے دامادوں سے اور ان کی اپنی بیٹیوں کے شادیوں کے بعد بھی ان کے معاملات میں جس طرح شامل ہوتے تھے، یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اور یہ طریقہ تب ہوگا جب ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں گے، اصلاح کریں گے، درستگی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جھگڑے میں اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کے ساتھ بڑا زبردست طریقے کا حسن سلوک
اختیار کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے وہاں اپنے جو داماد بنائے ہیں ان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے اور ان کا احترام اور عزت کو بجا لاتے، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کے رسول ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ کا ہر طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، آپ کا ہر طریقہ ہمارے لیے سیرت ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو ہم سیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامادوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، اور خصوصاً یہ جنوبی پنجاب کے جو ہمارے علاقے ہیں، یہاں تو ایسی عجیب و غریب رسم و رواج ہیں، اور وہ ہمارے علاقوں میں بھی ہیں، کہ جہاں بیٹی کی شادی کی جاتی ہے، بیٹی کا باپ ہر خوشی اور غمی میں وہاں جانے سے انکاری ہے، اور وہ کہتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پینا۔ ہمارا یہ طریقہ ہے، ہمارے ہاں یہ اصول ہے، ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے، اور اس کو وہ اپنے ہاں عزت تصور کرتے ہیں کہ بیٹی کے گھر میں نہیں جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا، بیٹی کے گھر میں نہیں جانا، دل میں بات کیا ہے کہ داماد کا کچھ کھانا پینا نہیں ہے؟ بھائی داماد اگر اتنا ہی برا تھا پھر اسے بیٹی کیوں دی ہے؟ اپنے جگر کا ٹکڑا تو اسے دے دیا اور خود اس کے گھر میں جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس پہلو کو بھی سیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، اور ان 4 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو پہلے جنگ بدر میں قیدی ہوئے اور بعد میں مسلمان ہو گئے، اور ان کے نکاح میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی کی، اور ان کی شادی حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام کلثوم کی شادی میں نے آسمان سے نازل ہونے والی وحی کی وجہ سے کی ہے، اللہ رب العزت کے حکم سے عثمان سے شادی کی ہے اپنی بیٹی کی۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، جو نمبر کے لحاظ سے تیسری بیٹی۔ چوتھی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامادوں کے ساتھ اس انداز سے محبت کی ہے، اس انداز سے ان کا اکرام اور احترام کیا ہے کہ اگر آج ہم اس بات کو سمجھ لیں تو اللہ کی قسم ہمارے داماد جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں بڑی خوشی سے آئے، اور ممکن ہے اسی وجہ سے ہماری بیٹیوں کو خوشی سے رکھیں اور ان پر احسان کرتے رہیں، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے رہیں۔ اس کے لیے میں 3 مثالیں پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابی داود کی 3856 نمبر حدیث ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حضرت ام منذر بن قیس انصاریہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلی مثال یہ ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو میں نے خدمت اور تواضع کے لیے، ضیافت اور مہمان نوازی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں، تازہ کھجوریں پیش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں کھائیں، ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ بھی کھانے لگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا، اور
منذر بنت قیس انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفصیل بھی بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجوریں کھانے سے منع کیا کہ آپ سخت قسم کے بیمار تھے اور جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، تو یہ غذا کھجور آپ کی صحت کے لیے درست نہیں تھی، ٹھیک نہیں تھی، یہ وزنی اور زیادہ طاقت والی تھی، وزنی تھی، جس کے لیے آپ کا چبانا اور کھانا اور اس کو ہضم کرنا مشکل تھا، آپ تو پہلے ہی بیمار تھے اور بہت زیادہ کمزور تھے۔ حضرت منذر بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ناقہ، اے علی یہ کھانی چھوڑ دے، تو پہلے ہی بڑا کمزور ہے، پہلے ہی بڑا سخت بیمار ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر، جو ہمارے ہاں چقندر کھایا جاتا ہے سرخ کلر کا، حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جوموں کا اور چقندر کا بہترین ایک کھانا بنایا ہوا تھا، پتلا تھا، نرم تھا۔ جیسے ہی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کھانے کو لے کر آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا اور کہا اے علی اس کھانے کو تم کھاؤ، اللہ تمہاری کمزوری کو، جسمانی کمزوری کو اور دوسری کمزوری کو اللہ تعالیٰ اس کھانے کے ساتھ ختم فرما دیں گے، درست فرما دیں گے۔ ادب اور احترام کا انداز دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحت کا بھی خیال کیا جا رہا ہے، اور آپ کی بیماری کی وجہ سے جو جسمانی کمزوریاں ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جو کھجور بظاہر بڑا اچھا پھل ہے، طاقتور ہے اور بھوک کو ختم کرنے والا ہے، وہ نہیں کھانے دیا، بلکہ کہا یہ جو اور چقندر کھائیے، اس کا بنا ہوا یہ کھانا کھائیے، یہ آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے اور آپ کے پیٹ کے لیے اور معدے کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مثال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اپنے دبا سے بات کی اور ان کی صحت کا خیال کیا۔ دوسری مثال المؤمنین سیدہ عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بدر کے قیدیوں کو قید کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ سے مشورہ کر کے قیدیوں کے لیے یہ اعلان کیا کہ ان کا فدیہ دو، ان کے بدلے میں کوئی چیز دے دو، اور کچھ لوگوں کو کہا جو پڑھے ہوئے تھے آپ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں، ہم آپ کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اعلان کیا، مکے کی طرف پیغام پہنچایا کہ ان کے لیے کوئی چیز فدیہ، جرمانہ ادا کرو اور اپنے قیدیوں کو لے جاؤ۔ ان قیدیوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے داماد عمر بن عاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی قید تھے۔ جب مکے میں پیغام پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاوند کو چھڑوانے کے لیے وہ گلے کا ہار سونے کا جو حضرت خدیجہ بنت خویلد زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو دیا تھا، حضرت زینب نے اپنا وہ ہار شادی والا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح پہچانتے اور جانتے تھے کہ یہ میری بیوی نے میری بیٹی کو دیا تھا، یہ ماں نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر دیا تھا، وہ ہار حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھا تو آپ حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس ہار کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور فوراً اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کہا میرے ساتھیوں
یہ نشانی ہے حضرت خدیجہ کی، اس نے زندگی میرے ساتھ بڑی اچھی گزاری ہے۔ یہ نشانی اس نے اپنی بیٹی کو شادی کے موقع پر ہار دیا تھا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا یہ ہار میں اپنے داماد کے ہاتھ واپس اپنی بیٹی کو بیچ دوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس سے اچھی کون سی بات ہو سکتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد جو قیدی تھے اور مسلمانوں کے قیدی تھے، اسلام کے قیدی تھے، ان کو جب واپس بھیجا تو ان کو وہ ہار بھی دے دیا اور ان سے وعدہ کیا اور شرط لی ان سے، اس شرط پر وہ ان کو واپس کیا کہ آپ نے مکے پہنچتے ہی میری بیٹی کو صحیح سلامت وہاں سے روانہ کر دینا۔ مکے پہنچتے ہی میری بیٹی کو صحیح سلامت واپس بھیج دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو بھی ساتھ بھیجا اور ان سے کہا ابا جج کی جگہ پر، ابا جج ایک مقام ہے، اس جگہ پر آپ نے ٹھہرنا ہے۔ یہ میرا داماد عمر بن عاص یہ اپنی بیوی کو تیار کر کے سواری تک وہاں پہنچائے گا، آپ نے وہاں سے میری بیٹی کو لے کر مدینے آ جانا۔ پھر ایسے ہوا۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کے ساتھ بہت زیادہ عزت اور احترام اور عزت افزائی کے ساتھ پیش آئے اور اپنے صحابہ سے مشورہ کر لیا اگر آپ اجازت دیں تو یہ ہار یہ خدیجہ کی یاد دلاتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، چاہو اگر آپ اجازت دو تو میں اس کو واپس بھیج دوں، یہ ہار بھی ساتھ واپس بھیج دوں۔ تو اتنا کریمانہ انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے داماد کے ساتھ۔ اور تیسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مثال یہ کہی، سیدہ ام عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زوجت عثمان ام کلثوم الا بوحی من السماء، یہ المعجم الکبیر للطبرانی کی 236 نمبر روایت ہے۔ ام عیاش رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ام کلثوم جو میری بیٹی ہے نا، اس کو جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا نا، میں نے آسمان کی وحی کی وجہ سے دیا ہے۔ کتنی زبردست بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے بھی اللہ کا حکم آیا کہ اس بیٹی کا فلاں بندے کے ساتھ نکاح کر۔ وہ بندہ دیکھو کیسا ہوگا، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے پیار اور محبت سے شفقت سے اپنے دامادوں کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ تو ہماری زندگی میں، انسانوں مردوں کی زندگی میں یہ سارے ایام آتے ہیں، کبھی بیٹا، کبھی بچہ نومولود تازہ تازہ بالکل چند دنوں کا، پھر کچھ سالوں کا، پھر پڑھائی کے لائق، پھر کمانے کے لائق، پھر شادی کر دی، پھر بچوں والا ہو گیا، اب اپنی بچوں کی شادی کر رہا ہے، کہیں خسر بن رہا ہے، کہیں سسر بن رہا ہے، کہیں باپ بن رہا ہے، کہیں دادا بن رہا ہے، کہیں نانا بن رہا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سارے پہلو آئے ہیں۔ جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء تھے، تمام انبیاء کے سردار تھے، وہاں آپ نے بحیثیت باپ بھی زندگی گزاری ہے، وہ بھی بے مثال ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں زندہ رکھ دین پر، دین اسلام پر، موت دے تو شہادت جیسی عظیم موت عطا فرما۔ وما علیہ الا البلاغ۔